لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ البقرہ آیت نمبر 236 ہے، 236 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اب یہاں سے طلاق کے چونکہ مسائل چل رہے ہیں تو اسی میں ایک مسئلہ آیا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تم نے ان کو چھوا تک نہ ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کی ہو، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فرمایا اس صورت میں یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی اور مہر مقرر نہیں ہوا تو اس کے لیے متعوہن، کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کو متع دے دو، یعنی کچھ نہ کچھ سامان دے دو۔ یہ سامان مالدار کو اس کی حیثیت کے مطابق اور جو غریب ہوگا وہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ یہ متع ہے شریعت کے مطابق، اور یہ حقاً علی المحسنین، یہ جو ہے حق ہے علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر کہ وہ یہ کام کرے کہ اگر اس کے لیے مہر مقرر نہیں، ہاں اگر نکاح ہوا ہے، رخصتی ہوئی ہے، لیکن اس کو چھوا نہیں ہے، ہاتھ نہیں لگایا اور مہر مقرر ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آدھا مہر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مسائل آگے سارے آ رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء، لا جناح، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دو، ما لم تمسوهن، جب تم نے انہیں چھوا تک نہ ہو، او تفرضوا لهن، او لا تفرضوا اصل میں، او تفرضوا لهن فریضہ، یا تم نے ان کے لیے مہر مقرر نہیں کیا ہے، ومتعوهن، اور انہیں متع دے دو، علی الموسع قدرہ، یہ مالدار پر اس کے مطابق ہے، وعلی المقتر قدرہ، اور کمزور پر اس کے مطابق ہے، متاعا بالمعروف، یہ متاع شریعت کے مطابق، حقا علی المحسنین، حق ہے احسان کرنے والوں پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ احسان کرنے والے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے انہیں طلاق دی ہے پہلے اس سے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تحقیق تم نے مقرر کر دیا ان کے لیے فریضہ، ان کے یعنی مہر، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اگر چھوا نہیں ہے تو فرمایا فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، ان کے لیے آدھا ہے وہ جو تم نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، الا ان یعفون، مگر یہ کہ وہ عورتیں اس کو معاف کرے۔ ہاں یہ بھی صورت ہے کہ عورت کہے کہ میں یہ آدھا بھی نہیں لیتی ہوں، بس مجھے معاف کر دے، بس چھوڑ دے۔ تو فرمایا الا او یعفون، مگر یہ کہ عورت اسے معاف کرے، او یعفو الذی، یا وہ بندہ معاف کر دے، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرا ہے، یا تو عورت معاف کر دے یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرا ہے۔ تو نکاح کا گرا کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ یہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو مرد معاف کرنے کا کیسا مطلب ہے؟ مرد تو دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مرد کے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مرد وہ آدھا تو ویسے ہی دے گا، وہ آدھا اور بھی دے کر پورا کر دے کہ چلو میں تجھے پورا مہر دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو مرد کے معاف کرنے کا یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ بندہ بیدی عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرا ہے، یعنی آدھا تو ویسے بھی دینا ہے، چلو آدھا اور بھی دے دیتا ہوں، پورا کر دیتا ہوں،
وَأَن تَعْفُوا، اور اگر معاف کر دیں، اقرب للتقویٰ، تو یہ تقویٰ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر فضل اور مہربانیاں کرنا مت بھولا کریں، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا اور مہربانی کرنا مت بھولے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم اعمال کرتے ہو بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اب چونکہ نکاح کے، شادی کے، بیاہ، یہ سارے مسائل چل رہے ہیں، تو اللہ نے نماز کی طرف توجہ دلائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چکروں میں پڑھ کر تم نماز کو بھول جاؤ۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ حافظو، یہ حافظ یحافظ محافظتاً باب مفعول سے، اور یہ ٹھیک ہے نا، اس میں اشتراک من الجانبین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں جانب سے، جیسے کہ مجادلہ ہوتا ہے، مناظرہ، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بات کرتا ہے پھر دوسرا کرتا ہے، یہ نہیں کہ ایک کرتا ہے ایک سنتا ہے بس، یا جھگڑا لڑائی میں، مجادلہ میں ایک موقع مارتا ہے اور دوسرا صرف خوشی سے کھاتا ہے، نہیں، دونوں جانب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، مقابلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی مطلب یہ ہے حافظوا علی الصلوات، یعنی حفاظت کرو اپنی نمازوں کی، یعنی دنیا میں نمازوں کی حفاظت تم کرو، قیامت والے دن نماز تمہاری حفاظت کرے گی، یہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ تو حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ دو اقوال ہے، ایک طبقہ مفسرین فرماتے ہیں کہ درمیانی نماز نماز عصر مراد ہے، دو اس سے پہلے اور دو اس کے بعد ہے، اور دوسرا طبقہ کہتے ہیں کہ ہر نماز کو اگر سوچو گے تو درمیانی نماز ہے، کہ جس نماز پہ انگلی رکھو گے تو وہ درمیانی بنے گی، دو اس سے پہلے ہوگی اور دو بعد میں، دونوں اقوال ٹھیک ہے۔ والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم ڈر کی حالت میں ہو، یعنی حالت جنگ میں ہو، فرمایا فَرِجَالًا، نماز پھر بھی معاف نہیں ہے، فَرِجَالًا، پیدل نماز ادا کرو، اور رُکْبَانًا، یا سواری پہ نماز ادا کرو، سفر میں ہو جدھر منہ ہے ادھر نماز ادا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو، کما علمکم، جیسے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، وہ جو تم نہیں جان رہے تھے۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو مر جاتے ہیں تم میں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیت ہے لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کے لیے، متاعًا إِلَى الْحَوْلِ، فائدہ دینا ہے، یعنی ایک سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے جانے کے، یعنی ایک بندہ اگر بیوی کے لیے وصیت، چونکہ وہ تو حصے دار ہے، ایسے وصیت، لیکن اگر کرتا ہے کہ چلو یار میری بیوی ہے، ایک سال تک جو ہے نا یہ فائدہ اٹھا لے میرے مال میں سے، اسے دیا کرو، تو پھر جو ہے نا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو فرمایا متاعًا الی الحول غیر اخراج، بغیر نکالے جانے کے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر خود نکل جائے وہ عورت، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں خود فیصلہ کیا ہے۔ عورت اگر کہے میں نہیں لیتی کچھ بھی، بس میں جا رہے ہوں، تو بس اس میں آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ من معروفین، واللہ عزیز حکیم، اللہ رب العالمین عزیز زبردست حکیم حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ ہے، بالمعروف، شریعت کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حق کے پرہیزگاروں پر۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ کھول کھول کے تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، جہاد کی طرف ترغیب ہے۔ آیا نہیں دیکھتا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو نکل گئے اپنے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ یہ جب جہاد کا حکم آیا، یعنی تو جہاد میں تم مرنا ہوتا ہے، خون بہانا ہوتا ہے، تو اللہ نے فرمایا جب یہ خیالات آئے تو فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، نہیں دیکھتے ہو ان لوگوں کو، یہ بنی اسرائیل میں جو ہے نا ایک ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، جب جہاد کا حکم آیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک
بیماری آئی تھی، ٹھیک ہے نا، ایک طاعون کی بیماری تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ نکل گئے موت کے ڈر سے اس بستی سے کہ بھائی نکلتے ہیں ادھر موت آ جائے گی۔ جب نکل گئے تو اللہ فرماتے ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور دوسری ایک بستی میں جا کر جب یہ ادھر رہنے لگے تو ادھر میں نے کہا کہ مر جاؤ، ان پہ وفات طاری کر دی اور اس کے بعد ان کو زندہ کیا۔ یعنی یہ وہ موت، ٹھیک ہے نا، موت عقوبت جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ غصے میں ہو جائے اور موت عقوبت طاری کر دے، تو اس کے بعد زندہ کیا ہوا ہے۔ اور جب زندہ کیا ہے اللہ نے تو قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ یہ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ایک اور مقام پہ بھی، ٹھیک ہے نا، ذکر ہے بندہ زندہ کیا اللہ نے۔ تو وہ موت عقوبت ہے، اور موت اجل نیٹا پورا ہو جائے اس کے بعد قیامت سے پہلے زندگی نہیں ہے۔ تو فرمایا اچھا حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل گئے، فقال لهم اللہ موتوا، کہا ان کے لیے اللہ نے مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر انہیں اللہ نے زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور قتل و قتال کرو اللہ کے راستے میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ رب العالمین سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ رب العالمین کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض بہتر، ٹھیک ہے نا، قرض حسنا کون دے گا، فیضاعفہ، بس بڑھا دے اللہ اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا بدلہ کثیرتن، یعنی بہت زیادہ، واللہ یقبض، اللہ رب العالمین تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور کشادہ کرتا ہے رزق، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، آیا نہیں دیکھتا تو الی الملأ من بنی اسرائیل، ایک سردار بنی اسرائیل میں، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب کہا، یعنی ان سرداروں کی طرف نہیں دیکھتے ہو بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبیین، نبی سے، لہو مبعث، ٹھیک ہے نا، کہ ان کے لیے اتار دے، ٹھیک ہے نا، لنا، ہمارے لیے، ملکن، ایک بادشاہ ہمارے لیے کیا کر دے، ایک سردار جو ہے نا، حرب لڑائی کے لیے ہمارے لیے ایک جو ہے نا سپہ سالار اتار دے۔ اپنے نبی سے انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہ علماء فرماتے ہیں مفسرین تین، ٹھیک ہے نا، یا تو یہ حضرت شمویل علیہ السلام، یا حضرت یوشع ابن نون، یا حضرت شمعون علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، تو یہ ان تینوں میں سے ایک تھے۔ تو فرمایا اذ قالوا لنبیین، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے، لہو مبعث، یعنی ابعث، اتار دے ہمارے لیے، بنا دے ہمارے لیے، مقرر کر دے ہمارے لیے، ملکان، ایک سربراہ، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کے راہ میں جہاد کریں۔ قال هل عصیتم، کہا نبی نے، هل عصیتم، کیا تم سے امید رکھی جا سکتی ہے، ان کتب علیکم القتال، اگر تمہارے اوپر قتال فرض ہو جائے، اللہ تقاتلوا، یہ کہ تم نہ لڑو۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے راستے میں قتل و قتال نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا، تحقیق ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہے، وابنائنا، اور اپنے مکانوں سے، فلما کتب ابنائنا، فلما، کس کا پتہ نہیں ہے، ابنائنا ایک تو بیٹے کا بھی ہے، ہاں، اور اپنے بیٹوں سے، اولاد سے دور کر دیا ہے، وابنائنا، اور اپنی اولاد سے دور کر دیا ہے، فلما کتب علیہم القتال، پس جب فرض کر دی گئی ان پر قتال، تولوا الا قلیلا منہم، تو پھر گئے وہ، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے بالظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، تم اپنا سربراہ مانگ رہے تھے، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بھیج دیا ہے، بنا دیا ہے۔ قالوا، کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، کس طرح اس کے لیے بادشاہی ہو سکتی ہے، علینا، ہمارے اوپر، ونحن احق بالملک، اور ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہی کے، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور یہ اس لیے حقدار نہیں ہے کہ تو نے اسے مالداری نہیں عطا کی ہے۔
یعنی کتنے ظالم تھے، پہلے مانگ رہے تھے، جب دیا اللہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے سردار، یہ اس کے تو پیسہ ہی کوئی نہیں، یعنی وہ پیسے کو معیار سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور تو نے اسے مال کی فراوانی نہیں دی ہے۔ قال ان اللہ اصطفاہ، اللہ نے اسے چنا ہے، علیکم تمہارے اوپر، وزادہ، اور اسے بڑھایا ہے، بسطتاً، طاقت اس کی، فی العلم والجسم، علم میں اور جسم میں، یعنی اس کو علم عطا کیا ہے اور جسم بھی اتنا برابر دیا ہے، یہ نہیں کہ یہ اپنے آپ کی حفاظت بھی نہ کر سکے، بہت تکڑا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، ٹھیک ہے نا۔ یہ آج بھی لوگوں کی یہی ذہن ہوتا ہے کہ غریب کا بیٹا کسی معاملے میں آگے نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اس کو پیسہ ہی نہیں دیا ہے، مالداری ہی نہیں دی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسے سردار ہو سکتا ہے؟ تو آج بھی کسی محفل میں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی کسی بھی معاملے میں لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ غریب کا بیٹا آگے نہ جائے، یہ چونکہ یہ ایسے ہی لوگ تھے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے بادشاہی جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسیع ہے، وسعت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، بے شک اس کی بادشاہت کی نشانی، ان یأتیکم التابوت، یہ کہ لے کے آئے گا وہ تمہارے پاس تابوت، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے لیے سکینہ ہے تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں، مما، اس سے، ترک آل موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑے ہیں، وآل ہارون، اور ہارون علیہ السلام نے چھوڑے، تحملہ الملائکۃ، اٹھایا ہوگا اس کو ملائکہ نے، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اس سے کچھ لوگوں نے جی ثابت کرنے کی کوشش کی، دیکھو نا جی تبرکات، مشرک یہ بدعتی جتنے بھی ہے تبرکات، تو ہم جواب دیتے ہیں کہ ایک تو یہ تبرکات نہیں تھے، یہ وہ چیزیں تھی، ٹھیک ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام یعنی توریت کی وہ تختیاں، اور اسی طرح باقی جو اشیاء تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کے بارے میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ، اگر یہ تبرکات تھے بھی تو جو تبرکات قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن آپ کہیں کہ پیر جی کے بال بھی تبرک ہے، اور اس کی تھوک بھی تبرک ہے، اور قبر پہ پڑے تیل بھی تبرک ہے، اور مٹی بھی تبرک ہے اس پہ، اور اس کے اوپر پڑا نمک بھی تبرک ہے، تو ان تبرکات کی جس در نص موجود نہیں ہے اس کے ہم جو ہے نا قائل نہیں ہیں۔ تو فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پس جب نکل گیا طالوت لشکر کے ساتھ، اب ہو گیا جی لشکر تیار ہو گیا طالوت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ قال ان اللہ مبتلیکم، تو یہ ہوشیار تو بہت تھا نا طالوت، اس نے اپنے لشکر سے کہا ان اللہ مبتلیکم، اللہ تمہیں آزمائے گا، بنہار، آگے ایک نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ، پس جو بھی اس نہر سے پانی پیے گا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ، اور جو اسے نہیں چکے گا، فإنہ منی، وہ ہم میں سے، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، مگر جس کو زیادہ پیاس لگی ہے وہ ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے، اگر ایک چلو بھر لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے رج کے پانی پیا تو یہ آزمائش ہوگی، وہ پھر ہم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آگے جا رہے ہیں، یہ بات کی، فشربوا منہ، پس جب وہ نہر آ گیا تو فشربوا منہ، غڑپ غڑپ غڑپ، یہ جتنے بھی تھے نا انہوں نے پورا بھر کے جو ہے نا پیا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے سے ان میں، فلما جاوزہ، پس جب انہوں نے پار کر دیا اس نہر کو، ہوا یعنی طالوت نے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، جو ایمان والے ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، قالوا، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، پانی پیا نا اور ادھر تک آ گئے نا جی نافرمان جو تھے، تو انہوں نے کہا چلو جی ہوں تو اساں کو کوئی طاقت نہیں جالوت نال تے اس نے لشکر نال لڑنے نہیں، آج تو موڈ ہی خراب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، پانی پی پی کرنا جب ڈرم بن گئے تو لیٹ گئے ادھر، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، اور انہوں لوگوں نے کہا جن کو یہ گمان تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے، کم من فئۃ قلیلۃ، فکر نہ کرے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ تھوڑی سی جماعت نے غلبت، غلبہ حاصل کیا، فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت بڑی جماعت پہ غلبہ حاصل کیا اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب یہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ،
طالوت مسلمانوں کے لشکر کا سالار تھا اور جالوت جو یہ کافروں کے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ آمنے سامنے قالو، تو ایمان والے کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر اونڈیل دے۔ کیا زبردست دعا مانگی۔ اس وقت چونکہ تھوڑے تھے نا، تو یہ دعا نہیں کی کہ اللہ ہمیں تھوڑا سا صبر دے، نہیں، تھوڑے کے ساتھ کام نہیں چلے گا۔ افرغ یعنی افرغ کا مطلب ہوتا ہے اڑیل دینا، اللہ تھوڑا صبر نہیں، پوری ٹینکی ہمارے اوپر اڑیل دے، ٹھیک ہے نا۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر لے، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر دے۔ فہزموہم، انہوں نے انہیں شکست دی، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ مسلمان جو طالوت تھا اس کے لشکر میں داؤد علیہ السلام تھے جو اس وقت جوان تھے، تو اس لشکر میں یہ بھی تھے، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور دی اللہ نے اس کو بادشاہ، جب اس نے طالوت کو قتل کیا جالوت کو، تو طالوت نے آدھی بادشاہ داؤد علیہ السلام کے حوالے کی، اور طالوت کے وفات کے بعد پھر پوری بادشاہت کس کے حوالے ہوئی؟ داؤد علیہ السلام کی۔ تو فرمایا وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے اس کو بادشاہت دی، والحکمت، اور حکمت دی ہے، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اسے علم دیا ہے، مما اسے یشاء جو وہ چاہتا، ولو شاء ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر اللہ لوگوں کو دفع نہ کرتا، بعضهم ببعض، بعض کو بعض سے، یعنی اگر کافروں کو مومنوں کے ہاتھوں جہاد کر کے دفع اللہ نہ کرتا، لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہوتا، ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ جہان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک، یہ اللہ کی آیتیں، نتلوها علیک بالحق، یہ ہم آپ پر پڑھتے ہیں حق کے اظہار کے لیے۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے۔ آگے تیسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے جی، 2 سپارے ختم ہوئے، اللہ پاک